السلام علیکم. آئی ڈاکٹر محمد اکرم, ڈپارٹمنٹ آف اسٹرن میڈیسن, گورنمنٹ کالج, یونیورسٹی فیصل آباد. تو آج میں ڈسکس کروں گا وائٹامنس کے بارے میں. اچھا, کچھ لوگ جو ہے وہ وائٹامنس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وائٹامنس جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا وائٹامنس کا انرجی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان کی اپنا جو ہے وہ اسٹرکچر کوئی انرجی پرووائڈ نہیں کرتا, بلکہ یہ مختلف ریئیکشنز کے اندر حصہ لیتے ہیں جہاں پہ یہ کو انزائم کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اور سیلولر فنکشنز کو بہتر کرتے ہیں یا میٹابولزم کو بہتر کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں پھر جو ہے وہ چونکہ میٹابولزم بہتر ہوتا ہے تو ATP آپ کو ملتا ہے. اب جو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ, اب میں آج جو ہے وہ ایک کلاس میں کیا تو میں ان کو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا اب آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ جب کسی کو چائے آپ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بندہ آپ کو کہے گا کہ جو ہے نا وہ چینی جو ہے نا وہ ہلکی رکھنا, یا چینی جو ہے نا وہ استعمال میں کم کرتا ہوں, مجھے جو ہے نا شوگر ہے. لیکن اس کے سامنے مٹھائی رکھی جائے تو مٹھائی جو ہے نا وہ ساری کھا جاتا ہے, لیکن جب چائے کی بات آتی ہے تو وہ پھر کہے گا یار اس میں چینی کم کرنا. تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بھئی آپ نے مٹھائی کھائی تو کیا اس میں چینی نہیں تھی؟ آپ جو ہے وہ جب اس میں مٹھائی کھا رہے تھے تو کیا اس میں فیٹ نہیں تھا؟ تو یہ ایک ہمارا رواج بن گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کو اس لحاظ سے لیتے ہیں جیسے جو ہے نا وہ کہیں سے سن لیا یا ایک اپنی عادت بنا لی. تو ایسی میں بچوں سے جو ہے نا مذاق کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا میرے پاس, میں نے اس کے سامنے مٹھائی رکھی تو وہ نا ساری کی ساری کھا گیا. تو میں دیکھ رہا تھا یار یہ تو شوگر کا مسئلہ بتاتا ہے, تو یہ تو سارا کھا گیا. تو پھر جو ہے میں نے جب چائے دی تو چائے میں کہتا ہے یار اس میں چینی زیادہ ہے. میں نے کہا یار آپ وہ چینی آپ کو یہ زیادہ کیسے ہو گئی؟ یہ ساری تو آپ نے مٹھائی کھائی ہے ماشاءاللہ, تو اس میں کیا چینی نہیں تھی؟ تو کہتے نہیں نہیں یار وہ تو میں کم چینی جو ہے نا استعمال کرتا ہوں. تو یہ لوگوں کو جو ہے نا ذرا خیال کرنا چاہیے کہ وہ صرف چائے میں چینی کا کم استعمال جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا چینی جو ہے نا وہ کم استعمال کرتے ہیں چائے میں, لیکن باقی جو ہے نا وہ آپ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ کھا پی جاتے ہیں. تو اس چیز کا خاص خیال کریں ڈائبٹک پیشنٹ کہ بھئی جو بھی آپ چیز کھا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ گلوکوز کی مقدار یا کاربوہائیڈریٹ کی مقدار جو ہے وہ کیسی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہمیں انرجی پرووائڈ کرنے والی چیزیں ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ, پروٹین اور لپڈ ہی ہے. یہ تین چیزیں جو ہے ہمیں انرجی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ باڈی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں انرجی حاصل ہو. باقی چیزیں جتنی بھی ہے وہ اس کے جو ہے نا وہ کمپوننٹ ہو سکتے ہیں, اس کی ہیلپرز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر وائٹامنز ہیں, وائٹامنز جو ہے وہ کو انزائم پرووائڈ کرتے ہیں یا باڈی کے اندر ان کے ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد انزائم جو ہے وہ کسی بھی ریئیکشن کو کیٹالائز کرتے ہیں, لیکن خود اس ریئیکشن کے اندر جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہوتے. اس کے بعد جو منرلز آپ دیکھیں اس سے بھی کوئی انرجی نہیں حاصل ہوتی, وہ جو ہے وہ الیکٹرولائٹ بیلنس کو مینٹین کرتے ہیں. اب ہمیں بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یا کرتے تھے کہ ان نے سالن لیا اور سالن میں ان یہ نہیں دیکھ رہے کہ پہلے نمک ہے یا نہیں, ان نمک ضرور منگوا لینا ہے اور جو ہے وہ سالن میں مزید نمک ڈال کے کھانا ہے. اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس سے تو پکانے والا بھی ڈپریس ہو جائے گا کہ کیا میں نے نمک کم ڈالا, تو دوسرے دن ہو سکتا ہے وہ زیادہ ڈال دے اور آپ نے پھر جو ہے اسی عادت کے تحت دوبارہ ڈال دیا تو آپ تو نمک زیادہ کھا رہے ہیں. تو جب نمک آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ سوڈیم کو ریٹین کرتا ہے, تو اس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اور جب سوڈیم زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ پولی یوریا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے سوڈیم کو ایکسکریٹ کرتا ہوتا ہے اور ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو میں نے ایک جو ہے نا وہ بچوں سے سوال کیا کہ جو ہے نا وہ پانی جو ہے کیا اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہاں ہوتی ہے سر.
تو میں نے کہا اس سے انرجی حاصل نہیں ہوتی، کہہ رہے پانی کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس سے انرجی حاصل نہیں ہوتی؟ میں نے کہا بالکل پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی آپ کے لیے ایک جو ہے اسینشیل کمپوننٹ ہے، لیکن اس سے انرجی حاصل نہیں ہوتی، یہ ایک کیریئر ہے جس کے اندر مختلف چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے موو کرتی ہیں، یعنی کہ بلڈ جو ہے، بلڈ میں 45% جو ہے وہ سیلز ہوتے ہیں، جس میں آر بی سی، ڈبلیو بی سی اور پلیٹلیٹس ہے، باقی جو ہے اس کے اندر پلازما ہے جس کے اندر مختلف پروٹینز ہے۔ تو اکثر جو ہے اب میں نے جو ہے نا وہ پروٹین کے بارے میں جب پڑھا تھا، تو پروٹین جو ہے نا اوسموٹک پریشر جو ہے وہ مینٹین کرتی ہے، تو اوسموٹک پریشر بیسیکلی وہ پریشر ہوتا ہے جو کہ جو ہے آرٹریز یا وین سے جو ہے نا وہ بلڈ کو بہر نہیں جانے دیتا، نہیں تو جو ہے وہ زہر ہے، یہ جتنے بھی وینز ہیں یا آرٹریز ہیں، اس سے جو ہے نا وہ بلڈ بہر چلا جائے گا اگر پروٹین جو ہے وہ کم ہو، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کا لیور جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور پروٹین نہیں بڑھ رہی، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو ہے نا وہ آپ کو اڈیم ہو جائے گا، یعنی باڈی کے اندر جو ہے وہ پانی جمع ہو جائے گا، ڈفرینٹ آرگنز کے اندر پانی جو ہے وہ جمع ہو جائے گا، یا کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پروٹین جو ہے وہ یورین میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو نارمل ایک پرسن ہے، اس کے یورین کے اندر جو ہے نا نہ کچھ تو پروٹین آتی ہے، یعنی اگر پروٹین آئے تو اس کو پروٹین یوریا کہتے ہیں، اگر جو ہے وہ گلوکوز آئے تو اس کو گلائکوز یوریا کہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ایک نارمل پرسن کے اندر، نہ تو گلوکوز آتا ہے نہ جو ہے نا وہ پروٹین آتی ہے، تو یہ پروٹین یوریا یا گلائکوز یوریا نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہیں۔ اب کسی کو پولی یوریا ہو رہا ہے تو پولی یوریا جو ہے وہ دو قسم کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم ڈائبٹیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں ہوتا ہے، تو ڈائبٹیز کی بھی دو ٹائپس ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ڈائبٹیز انسیپیڈس جس میں اے ڈی جو ہے اینٹی ڈائی یوریٹک ہارمون جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے، تو جیسے یہ اینٹی ڈائی یوریٹک ہارمون کم ہوتا ہے تو پانی جو ہے وہ زیادہ ایکسکریٹ ہوتا ہے، یعنی یورین فارمیشن زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو یورینیشن زیادہ آتی ہے، اور دوسرا ڈائبٹیز ملائٹس ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ پولی یوریا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ انسولین جب نہیں ہوتی، تو انسولین جب نہیں ہوتی تو گلوکوز جو ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا بلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسیسو مقدار جو ہے سلیوٹس کی وہ اسکریٹ کرنے کے لیے پولی یوریا ہوتا ہے، تو یہ ایکسیسو جو ہے نا مقدار کیا ہو سکتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ گلوکوز آنا بھی شروع ہو جاتا ہے جس کو گلائکوز یوریا کہتے ہیں۔ بیسیکلی ڈائبٹیز کو لوگ جو ہے نا یہ عام طور پر ڈرتے ہیں کہ ہم نے چائے پی لی تو ہمیں نہ ڈائبٹیز ہو جائے گا، بھائی اس طرح ڈائبٹیز نہیں ہوگا، موسٹلی جو ہے یہ آپ کا جو نا انہیریٹڈ ہے، دوسرے ایکوائرڈ بھی ہے، اصل میں جو آپ ٹینشن لیتے ہیں روزانہ کی جو ہے وہ سٹریس لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سٹریس ہارمون بڑھ جاتے ہیں، جس میں ایپینیفرین اور ایپینیفرین اور جو ہے وہ کارٹیسول ہوتا ہے، یہ تین ہارمون جو ہے نا سٹریس ہارمون کہلاتے ہیں، یعنی یہ سٹریس کی حالت میں بڑھتے ہیں، تو اگر یہ تین جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگا، یعنی کہ وہ کیا کریں گے، گلوکوز کا لیول مینٹین کریں گے، تو گلوکوز کا لیول مینٹین کرنے کے لیے پھر کیا کریں گے، یا تو آپ کو جو ہے نا وہ بھوک زیادہ لگے گی، یا جو ہے نا وہ گلوکوز جو ہے وہ باڈی کے اندر سٹور نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے نا اس کو گلائکوجینولائسس ہو رہی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر گلوکوز بھی کم ہو گیا ہے پھر فیٹ یوز ہونا استعمال ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا استعمال جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا اگر آپ جن کا گلوکوز لیول جو ہے نا وہ کم ہو گیا، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں جو کہ جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تین چیزیں ہی باڈی کے اندر جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتی ہیں۔ اب اگر ہم یہ گلوکوز جو ہے نا وہ بڑا یعنی ایزیلی جو ہے نا وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ جو ہے نا وہ ساشے لیتے ہیں اس کے پاؤڈر فارم میں تو منہ کے اندر رکھتے ہیں، تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ منہ کے اندر ہی گھل گیا، یعنی کہ وہ ڈائجسٹ ہو کے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اس کا بلڈ کا حصہ بن گیا،
اسی طرح جو ہے نا وہ بہت سے لوگوں کو جن کو یہ مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی ڈائٹ کا جو ہے نا وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم جو ہے نا وہ جب یہ یعنی کہ پروٹین کی بات کرتے ہیں، تو پروٹین میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں لینی چاہیے جو یا تو وہ نیچرل اوریجن ہو، یا وہ ایسی چیزیں ہوں جس کو آپ یعنی بہت اچھی طرح جو ہے نا وہ مثال کے طور پر آپ گوشت بھی لے رہے ہیں، تو آپ کو بتاؤ کہ اس کا سورس کیا ہے۔ تو آپ جو ہے نا اپنے سامنے اگر وہ آپ نے اس کو چیز کو کٹوایا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ گھر میں لے جا رہے ہیں، تو وہ آپ تسلی سے لے جا رہے ہیں۔ لیکن نارملی آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو گوشت آ رہا ہے وہ کیسا ہے، اور وہ آپ کی صحت کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ پروسیسز کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ یوز کریں، اس طریقہ کو کہ جب بھی آپ جائیں تو آپ نے تازہ جو ہے نا وہ مرغی کٹوانی ہے، اور تاکہ جو ہے نا وہ آپ جو بھی آپ چیز لے جا سکیں تو وہ جو ہے نا وہ حلال ہو اور آپ کے سامنے ہی وہ تیار ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں یا پرانی چیزیں جو وہ دے دیتے ہیں، اور کوئی چیز بعض اوقات مختلف مرغیوں کو مختلف جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے۔ تو آپ یہ پروٹین ڈائٹ جو بھی لیتے ہیں تو وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اور اچھا جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ یعنی کہ آپ جو گوشت خریدتے ہیں کہ اس کے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ جو جب بھی آپ بازار کے کھانے کھائیں تو اس میں ضرور دیکھ لیں کہ جب آپ بڑا گوشت کی فرمائش کرتے ہیں تو آپ کو اس کے سورس کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ وہ جو ہے اس کا سورس کچھ اور نکلے، جیسے کہ اب آپ بعض اوقات مختلف جگہ پہ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ جو ہے نا اس سورس سے وہ جو ہے میٹ آ رہا تھا۔ تو سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جب بھی گھر میں آپ جو بھی پکائیں، لیکن جب بازار میں جائیں تو آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ دالوں وغیرہ پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ آپ استعمال کریں۔ اب جو آج بچوں سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ جو ہے نا یہ گوشت جو ہوتا ہے یہ مہنگا کیوں ہوتا ہے، جبکہ وہ دالیں جو ہوتی ہے وہ سستی کیوں ہوتی ہے۔ تو دالیں بھی آج کل پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ نہیں مل رہی، تو اس میں جو ہے نا وہ کہنے لگے دالیں تو ویسے بھی سستی ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہ بایو کیمیکلی بھی یہ آپ دیکھیں کہ وہ ان میں فرق ہوتا ہے۔ جو میٹ ہوتے ہیں نا اس کے اندر تمام اسینشل امائنو ایسڈ موجود ہوتے ہیں، جبکہ جو دوسرے ہوتا ہے تو یہ جتنی بھی دالیں ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ امائنو ایسڈ جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ اب جو ہے وہ جس کے اندر یعنی تمام اسینشل امائنو ایسڈ ہوتے ہیں تو وہ اینیمل اوریجن ہے، اس کو فرسٹ کلاس پروٹین کہتے ہیں۔ تو سیکنڈ کلاس پروٹین جو ہے جس کے اندر وہ جو بھی چیز ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ تو سیکنڈ کلاس پروٹین میں بیسیکلی کیا ہے کہ دالیں ہیں، تو یہ دالیں جو ہیں اس کے اندر کچھ اسینشل امائنو ایسڈ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جو ہے نا سیکنڈ کلاس پروٹین کو فرسٹ کلاس پروٹین بنانا ہے، تو اس کو اس صورت میں بنا سکتے ہیں کہ آپ دو یا دو سے زیادہ جو ہے نا دالوں کو ملائیں، اور جو ہے نا وہ پھر وہ فرسٹ کلاس پروٹین بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروٹین میں ایک کوئی امائنو ایسڈ کم ہے تو دوسری دال کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس طرح جو ہے آپ کر سکتے ہیں کہ دالوں کا استعمال کر کے اپنا وہ بڑھا سکتے ہیں اسٹینڈرڈ، یعنی کہ آپ بھی فرسٹ کلاس پروٹین جیسا جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اگر آپ ان کو اکثر سے مقدار میں لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو نارمل مقدار میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ لوگ جو کہ ایسا کام کرتے ہیں جس میں زیادہ چہل قدمی ان کے لیے نہیں ہوتی، تو ان کو تین چیزیں جو ہے نا وہ کامن ہوں گی کھانے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جب وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے کہ ان کو کھانے کی طرف ہے کہ نہیں، ان کے پاس جو بھی آتا ہے وہ کھا پی جاتے ہیں۔ تو اس کے پھر سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے جو چیز کھانی ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے،
اور وہ جو ہے کس سورس سے آئی ہے. تو مثال کے طور پر یہ لوگ جو ہیں جن کے پاس جو ہے وہ زیادہ پروٹوکول والے ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہ پروٹین. تو وہ کیا ہوتا ہے جب تھوڑی سی ایج بڑھتی ہے، وہ اکثر شکایت کرتے ہیں آپ ڈاکٹر نے ہمیں پروٹین منع کر دیا. بھئی آپ نے پروٹین شروع سے ہی زیادہ کھایا تھا تو آپ کا یورک ایسڈ بڑا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے بند کر. تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو ہم خود ہی اپنے لیے مسائل کریٹ کر رہے ہیں زیادہ کھا کے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ شوگر نہیں لینا ہے، اٹ مینس آپ کو ڈائبٹیز ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو جوڑوں میں درد ہے، تو اٹ مینس کہ آپ نے پروٹین زیادہ استعمال کرتے رہے ہیں، تو آپ میں یورک ایسڈ کا پرابلم ہے. انہوں نے کہا آپ نے جو ہے وہ لپڈ نہیں لینی، اٹ مینس کہ آپ کو ٹرائی یا کولیسٹرول جو ہے نا اس کا لیول زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں. تو اب یہ تینوں چیز جو ہے آپ کے لیے آپ کی زندگی ہے، یعنی کہ یہ کھانے کے بغیر جو ہے نا آپ کو گزارا نہیں ہے، آپ زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو یہی انرجی پرووائڈ کرتی ہے یہ تینوں چیزیں، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے نا ان کی وجہ سے آپ کو مختلف پرابلمز ہو سکتے ہیں. اچھا اکثر جو ہے نا بڑھاپے میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اگر آپ اب نارملٹیز پہ آئیں تو کیا ہے ان کو شوگر ہوگی، تو اس کا کس سے تعلق ہوگا؟ کاربوہائیڈریٹ سے. وہ موٹے ہوں گے، کیا تعلق ہوگا؟ لیپڈ سے. اور جو ہے ان میں یورک ایسڈ کا لیول بڑا ہوگا، کڈنی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کا تعلق کیا ہوا؟ پروٹین سے. یہی چیزیں جو کہ ہمیں انرجی پرووائڈ کرتی ہیں، اگر آپ ان کو ایکسیسو مقدار میں دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ پرابلم کا باعث بنتی ہیں، پھر ان کی وجہ سے ہی ڈیزیز ہوتی ہے. اس لیے اپنی ڈائٹ کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.